السلام علیکم دوستو، سعید واسق آپ کی خدمت میں حاضر۔ حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ یقینی طور پہ بحیثیت مسلمان ہمارا اس حدیث پہ ایمان ہے، لیکن کچھ عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض دوست ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پہ اس حدیث پاک کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان نادان دوستوں کے میں نے مختلف قسم کی ان کی تحریریں اور پھر ویڈیوز دیکھیں تو میرا جی چاہا کہ اس حوالے سے کچھ تحقیق کی جائے۔ میرے سامنے آئے خطبات بہاولپور، اور یہ جو کتاب ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ عالم اسلام کے عظیم مفکر، ان کی تحریر کی ہوئی کتاب اور مصنف کے حوالے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر بتاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح سے اس حدیث کی وضاحت کی، اور پھر بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مقام پہ انہوں نے یہ بات کہی اور کس طرح سے اس حدیث کو اوتھینٹک انہوں نے قرار دیا۔ خطبات بہاولپور کے نام سے یہ جو کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا پہلا ایڈیشن 1985 میں شائع ہوا تھا۔ یہ کتاب عام کتابوں سے یوں مختلف ہے کہ اسے کسی مصنف نے کتاب کے طور پر نہیں لکھا تھا، بلکہ اس میں ان خطبات کو یکجا کیا گیا ہے جو ایک عظیم عالم یعنی ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے نہایت شگفتہ مگر فاضلانہ گفتگو کے انداز میں کسی تحریری یادداشت کے بغیر متعدد اسلامی موضوعات پر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں مسلسل 12 روز تک دیے۔ ان خطبات کو منوان ریکارڈ کر لیا گیا اور پھر تحریری شکل میں شائع کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سال ہا سال تک فرانس میں مقیم رہے اور یہاں نیشنل سینٹر آف سائنٹیفک ریسرچ سے 20 سال تک منسلک رہے۔ اپنے تحقیقی اور تبلیغی کارناموں کی وجہ سے مشرق و مغرب کے علمی حلقوں میں یکساں طور پر معروف و ممتاز ہیں۔ ان خطبات کو سننے کے لیے اساتذہ اور طلبہ کی ایک کثیر تعداد تشریف لاتی، جن میں ملک کے دوسرے شہروں سے آنے والے مہمانان گرامی بھی شامل ہوتے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا انتقال 94 سال کی عمر میں 17 دسمبر 2002 میں امریکہ کے شہر فلوریڈا میں ہوا۔ اب ہم آئیں گے خطبات بہاولپور کے اس حصے کی جانب۔ یہ ایک چیپٹر ہے جس میں ڈاکٹر صاحب چیپٹر پورا تو نہیں، اس کا کچھ حصہ ہے، ایک گوشہ اس میں سے کہہ لیجئے، جس میں ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، علم سیکھو، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، اس کی لاجک کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے لکھا، جس طرح سے لکھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ علم سیکھو چاہے وہ چین میں ہی کیوں نہ ہو۔ عقلی اور تاریخی نقطہ نظر سے مجھے اس پر اعتراض کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ بہرحال اس سلسلے میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین کا کس طرح علم ہوا، جبکہ عرب ایشیا کے انتہائی مغرب میں ہے اور چین ایشیا کے انتہائی مشرق میں ہے۔ ان دونوں ممالک میں کسی طرح کا کوئی ربط نظر نہیں آتا۔ ایسے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے علم ہوا کہ چین میں علوم و فنون پائے جاتے ہیں؟ سوال معقول ہے، لیکن ہمارا مطالعہ وسیع ہو اور ہمیں اپنی علمی میراث سے واقفیت ہو تو پھر یہ سوال باقی نہیں رہتا، بلکہ خود حل ہو جاتا ہے۔ مسیح مسعودی کی کتاب مروج الذہب کے نام سے ہمارا ہر پڑھا لکھا شخص واقف ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے چینی تاجر عمان تک آیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد بصرہ تک وہاں بھی جاتے تھے، اور یوں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے لیے چین اور چینی اجنبی نہیں تھے۔ اس سے بھی زیادہ قابل غور واقعہ ایک اور ہے کہ محمد حبیب البغدادی نے اپنی ایک جو کتاب المحبر ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہر سال فلاں مہینے میں دبا نامی مقام پر ایک میلہ لگتا تھا۔ اچھا، اس کی بہت بڑی انہوں نے تفصیل سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے۔ دبا نامی ایک میلہ لگتا تھا جس میں شرکت کے لیے سمندر پار سے لوگ آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں ایرانی بھی ہوتے تھے، چینی بھی ہوتے تھے، ہندی اور سندھی بھی ہوا کرتے تھے، مشرقی لوگ بھی ہوتے تھے اور مغربی بھی ہوتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔
دبا کی اہمیت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو یاد دلاؤں۔ جب عمان کا علاقہ اسلام قبول کرتا ہے تو عمان میں ایک گورنر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور گورنر کا تقرر صرف بندرگاہ دبا کے امور کے لیے فرماتے ہیں۔ اس سے اس مقام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ غالباً اس انٹرنیشنل میلے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہوں گے، تجارتی جھگڑے، کاروباری معاملات وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی افسر کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ان دو واقعات کے بعد مسند احمد بن حنبل اس کتاب پر نظر ڈالیے، جس کے بعد ہمیں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چینیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ذکر کر چکا ہوں کہ مسعودی کے بیان کے مطابق چینی تاجر اپنے جہازوں میں سمندری راستے سے عمان کے علاوہ بصرہ تک جاتے تھے۔ اس دوسری روایت میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ دبا نامی بندرگاہ جو جزیرہ نمائے عرب کی سب سے بڑی بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ تھی، وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور وہاں ہر سال چینی لوگ آتے تھے۔ ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھ کر مسند احمد بن حنبل کو پڑھیے۔ اس میں لکھا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جو عمان اور بحرین میں رہتے تھے مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ اور ایک چھوٹی سی چیز کی جانب آپ کی توجہ منعطف کرواتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس میں بحرین کا جو لفظ آیا ہے اس روایت میں، اس سے مراد وہ جزیرہ نہیں ہے جسے آج کل ہم بحرین کہتے ہیں اور جو جزیرہ نمائے عرب میں خلیج فارس کے اندر واقع ہے۔ بہرحال اس میں لکھا ہے کہ بحرین کے لوگ جن کا تعلق عبد القیس قبیلے سے تھا اسلام لانے کے لیے مدینہ آتے ہیں۔ اس روایت میں اس بات کی بھی تفصیل ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے، مثلا فلاں شخص ابھی زندہ ہے کیا؟ فلاں سردار زندہ ہے؟ فلاں مقام کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سوالات کو سن کر وہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے ملک کے شہروں اور باشندوں سے واقف ہیں، یہ کیسے ہوا؟ ان لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاؤں تمہارے ملک کو بہت عرصے تک رونگتے رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں میں وہاں بہت دنوں تک مقیم رہا ہوں۔ اس صراحت کے بعد ہمیں شبہ نہیں رہتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر نہ صرف شام جاتے ہیں جس کی صراحتیں موجود ہیں، بلکہ مشرقی عرب کو بھی جاتے ہیں تاکہ دبا کے میلے میں شرکت کر سکیں۔ اور کوئی تعجب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں پر چینی تاجروں کو دیکھا ہو اور ممکن ہے ان سے کچھ گفتگو بھی کی ہو، کیونکہ اگر چینی وہاں آیا کرتے تھے تو انہیں کچھ ٹوٹی پھوٹی عربی آ جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ یقیناً ایسے مترجم بھی ہوں گے جو چینی اور عربی دونوں زبانوں کو جانتے ہوں گے۔ بہرکیف اس کا امکان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چینیوں سے ملاقات کی، اور میرا گمان ہے کہ ان کے ریشمی سامان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہوئی ہوگی، کیونکہ چین کا ریشم نہایت مشہور چیز تھی۔ ممکن ہے کہ ان کی صنعت و حرفت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا تاثر لیا ہو اور ان سے پوچھا ہو کہ تمہارے ملک سے یہاں تک آنے میں کتنے دن لگتے ہیں؟ مثلاً انہوں نے کہا ہو 6 مہینے لگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے یہ کافی تھا۔ اور اس روشنی میں اب اس حدیث کو پڑھیے، علم سیکھو، علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے، جو تمہارے لیے دنیا کا بعید ترین ملک ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ غرض قرآن و حدیث کے مطابق جس کی ہر مسلمان کو علم کے حوالے سے کہا گیا ہے، بہت علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے،
اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام سے زیادہ فطری مذہب کوئی نہیں جو انسانوں کو ان کی مفید چیزوں کے بارے میں تاکید کرتا ہے، اور علم ایک ایسی ہی چیز ہے جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور اسلام ایسی چیزیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اس کی ہمیشہ تاکید کرتا ہے۔ اور اس تناظر میں اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں کہ علم سیکھو چاہے چین جانا پڑے، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں جو لوگ اگر کوئی، میں اپنی طرف سے بات کہنے لگا ہوں، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو اپنے خطبے کے اندر جس چیپٹر کا میں نے ذکر کیا وہ اختتام پذیر ہو چکا، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ ضعیف حدیث ہے، نعوذ باللہ، تو بہرحال ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن یہ ایتھینٹک بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا عظیم جو عالم دین ہے، اس کے قلم سے یہ بات اگر نکلی، اگر ان کے دماغ سے یہ بات آئی، اور پوری دنیا جس شخص نے گھومی ہو، میرا خیال ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں۔ السلام علیکم۔